نوجوان نے مجھ سے کہا، کہنے لگا مجھے خواب میں زیارت اور ہوتی رہتی ہے، تو ایک دن مجھے زیارت میں دیکھا اللہ کے نبی اعظم بے انتہا غمزدہ ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیوں غمزدہ ہیں؟ حضور نے اپنے سینے مبارک کی طرف ہاتھ لگایا، پھر میں نے دیکھا کہ حضور کے سینے مبارک کوئی داغ ہے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیسا داغ ہے؟ فرمایا کشمیری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے سینے کو زخمی کر دیا ہے۔ میرے بھائی استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، حدیث سننے کے بعد ایک دم مجھے فکر مند ہو جانا چاہیے کہ میں اپنا جائزہ لینے لگوں۔ مجھے اس وقت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مولانا صاحب نے ترجمہ صحیح کیا یا نہیں، اور ترجمہ صحیح کرنے کے ساتھ تشریح صحیح کر رہا ہے یا نہیں، مجھے ایک دم فکر پڑ جانی چاہیے۔ جناب ڈاکٹر نے اعلان کیا بیماری پھیل رہی ہے، کووڈ عام ہو رہا ہے، ہر آدمی فوراً فکر مند ہو جائے کہ کہیں مجھے تو نہیں ہو گیا۔ نیت یہ ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، صبح سے لے کر اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اس کو اپنے ذہن میں گھماؤ اور دوڑاؤ اور سوچو، اس میں سے بہت کچھ بھول گیا ہوگا، کچھ یاد ہوگا، وہ سارا ذہن میں لا کر کے پھر ارادہ کریں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو عمل کرنے کی چیز ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو بچنے کی چیز ہے اس سے بچیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اب کے بعد جو کچھ بھی بیان ہوگا اس میں اسی توجہ اور اسی جذبے کے ساتھ سننا ہے کہ جو کچھ بیان کرنے والا کرے گا اس میں اپنے اوپر فٹ کروں گا اس کو۔ اگر بیان کرنے والے نے کہا اللہ نے یہ چیز، اللہ کے نبی نے یہ چیز مسلمان پر فرض کی ہے، تو فوراً یہ دیکھیں کہ میں اس فرض کو ادا کر رہا ہوں یا کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر ادا کر رہا ہوں تو شکر پڑے اور ساتھ میں اسی وقت ارادہ کریں یا اللہ اب تک میں ادا کرتا رہوں، آئندہ بھی پابندی سے کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور اگر بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ فلانی چیز اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم پر حرام کر دی ہے، تو سننے والا فوراً یہ دیکھے میں اس کام میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ مثلاً بیان کرنے والے نے کہا جوانوں کے اندر فلانی چیز ہے جو حرام ہے، دکانداروں کے اندر فلانی چیز ہے جو حرام ہے، ملازموں کے اندر فلانی چیز ہے جو حرام ہے، ہمارے گھروں کے اندر فلان چیز ہو رہی ہے جو حرام ہے، ہماری مستورات میں فلان چیز ہو رہی ہے جو حرام ہے، ہماری عورتیں پردہ نہیں کر رہی ہیں جو حرام ہے، ہماری عورتیں غلط موبائلوں کا غلط استعمال کر رہی ہیں وہ حرام ہے، ہماری عورتیں فضول خرچاں کر رہی ہیں وہ حرام ہے۔ سننے والوں کو چاہیے کہ فوراً اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھے میں اس حرام میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے حرام میں مبتلا، اسی وقت ارادہ کرنا یا اللہ اب تک جو ہو گیا میں نے غلطی کی، میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ لیکن جب یہ ارادہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کا نفس رکاوٹ بنے گا، شیطان رکاوٹ بنے گا، اور بعض دفعہ ماحول کا دباؤ وہ بھی رکاوٹ بنے گا۔ اس وقت انسان کے دل میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، جو میں نے سنا وہ کروں۔ اگر میں نے سنا کہ یہ چیز حرام ہے اور میں کر رہا ہوں، بیان کرنے والے نے کہا نامحرم عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا جرم، بیان کرنے والے نے کہا ان عورتوں پر اللہ کی لعنت جو نامحرموں کے ساتھ تعلقات جوڑتی ہیں۔ اب سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے پر دیکھے کہ میں اس جرم میں اگر مبتلا ہوں اور لعنت برس رہی ہے، مجھے اپنے آپ کو سے نکالنا ہے۔ بیان کرنے والے نے کہا کہ رشوت سے پیسہ کمانا حرام، سود کا پیسہ حرام، تو سننے والے کو فوراً دیکھنا ہے کہ میں اس جرم میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ اگر میں اس جرم میں مبتلا ہوں تو مجھے یہی توبہ کر لینی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تو نیت کی بات تھی جو اب تک میں عرض کرتا رہا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، عمل کے ارادے سے سنیں گے، یاد رکھنے کی نیت سے سنیں گے، اور یہ سوچ کر کے سنیں گے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ مجھے کہا جا رہا ہے، اور میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اور میرا نبی مجھے کہہ رہا ہے، مگر اس انسان کے ذریعے سے کہہ رہا ہے۔ اور اس میں اگر نفس آمادہ نہیں ہو پا رہا ہوگا، اپنے نفس سے کہیں، اپنے آپ سے کہیں کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ گے اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے اور ڈاکٹر تمہیں کہے گا فلانی دوائی کھانی ہے، فلان چیز سے پرہیز کرنا ہے، وہاں اپنے نفس سے پوچھے تم مانو گے یا نہیں، اس پر عمل کرو گے یا نہیں۔ اندر کا نفس کہے گا ہاں دوائی بھی کھاؤں گا، پرہیز بھی کروں گا۔ پھر اپنے آپ سے کہیے جب ڈاکٹر کی بات ماننے کے لیے تم تیار ہوگے، حالانکہ وہ کبھی پرہیز بتاتا ہے حلال چیز کا جو حرام نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے چھاتی خراب ہوگی دہی مت کھائیے، معدے میں خرابی ہو گئی ہے بادی چیزیں گرم چیزیں مت کھاؤ، راجما دال مت کھاؤ، گوشت مت کھاؤ، آلو مت کھاؤ جو چیزیں گرم ہیں، کڈنی میں خرابیاں ہو گئی وہ کہے گا ٹماٹر مت کھاؤ، پالک مت کھاؤ، یا خدا نہ خواستہ یورک ایسڈ بڑھ گیا وہ چیزیں بند کر دے، وہ ساری چیزیں فائدے مند ہو رہا۔ پراسٹیٹ کی خرابی ہوگی ڈاکٹر دودھ بند کر دیتے ہیں، کہتا ہے دودھ اور دودھ کی بنی ہوئی ساری چیزیں بند کر دیں کیونکہ پراسٹیٹ کا کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ تو دودھ تو فائدے مند چیز ہے، دودھ، دہی، مکھن، گھی، پنیر، یہ ساری دودھ کے پروڈکٹس ہیں، ان تمام کو ڈاکٹر بند کر دیتا ہے اگر پراسٹیٹ میں ورم شروع ہو گیا۔ حلال چیزیں بند، اور انسان پرہیز کرے گا، کرنا ہے بھی پرہیز۔ اپنے آپ سے کہیں کہ جب ڈاکٹر کے کہنے پر تم حلال چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو اور اللہ اور اللہ کے نبی پر کہنے پر تو حرام چیز چھوڑنے کے لیے کیوں تیار ہو؟ حضرات، یہ مدرسے کا جلسہ ہے،
मदरसे का मकसद उम्मत के अंदर दीन महफूज भी रहे, दीन फैले भी, उम्मत का हर तबका दीनदार बने, उम्मत के मर्द, उम्मत की औरतें, उम्मत के जवान, उम्मत के बूढ़े, उम्मत के पढ़े लिखे, उम्मत के अनपढ़, उम्मत के दफ्तरों वाले, उम्मत के बाज़ारों वाले, उम्मत के सुकूनों वाले, उम्मत के कालजों वाले मुसलमान हैं, मुसलमान मरकज़ी हैं। और इसी गरज के लिए मदरसा कायम होता है। इन मदरसों का ताल्लुक न किसी सियासत से, न किसी समाजी मसले से है। ये कोई वेलफेयर काम भी नहीं करते, ये तो इतना करते हैं उम्मत के बच्चों को लाएंगे, उम्मत ही से चंदे मांगेंगे, उम्मत ही की रकमों से मदरसा खड़ा करेंगे, उम्मत के रकमें लेकर उन्हीं के बच्चों को खिलाएंगे, उन्हीं के साथ निचली सतह की ज़िंदगी गुजारेंगे। याद रखें, इस वक्त हमारे समाज में इतनी कम आमदनी पर गुज़र बसर करने वाला कोई नहीं है जितना हमारी मस्जिदों का इमाम और हमारे मदरसों के कुरान पढ़ने वाले असातिज़ा। इंसानों की नज़र में इनकी हैसियत चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लाह के नज़र में बहुत ऊंचे हैं, बेनतहा ज़्यादा ऊंचे हैं। जिनकी आँखें इस्तेमाल होती हैं अल्लाह का कलाम देखने के लिए, जिनके कान इस्तेमाल होते हैं अल्लाह का कलाम सुनने के लिए, जिनका दिमाग इस्तेमाल होता है अल्लाह का कलाम महफूज करने के लिए, जिनके हाथों में अल्लाह का कलाम, जिनके सुबह भी अल्लाह के कलाम के साथ, जिनकी शामें भी अल्लाह के कलाम के साथ, जिनका खुशियाँ होती हैं अल्लाह के कलाम याद करके, और जिनको गम होता है अगर अल्लाह का कलाम याद नहीं हुआ। ये जो हमारे हिफ्ज़ के नादरे के बच्चे होते हैं या अरबी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एक दिन खुश होंगे आज मुझे सबक याद हो गया, एक दिन परेशान होगा और डांट खाएगा क्योंकि सबक याद नहीं होगा। तो जिनकी खुशियाँ भी अल्लाह का कलाम, जिनके गम भी अल्लाह का कलाम, जिनकी निगाहों में भी अल्लाह का कलाम, जिनके दाएं और बाएं भी अल्लाह का कलाम, उधर से ही मासूम बच्चे होते हैं। ये मासूम बच्चे उस्तादों के सामने बैठे होते हैं। इस कायनात में इससे ज़्यादा मुक़द्दस, इससे ज़्यादा मुक़द्दस मजमूआ कहीं नहीं होता, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आँखों का काम ज़िंदगी भर देखना है, देखते रहेंगे, कानों का काम सुनना है, सुनते रहेंगे, ज़ुबान का काम बोलना और दिमाग का काम याद रखना है, लेकिन अल्लाह का कलाम देखना, सुनना, याद करना, पढ़ना और इसी के लिए जीना। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदारिस जहाँ हैं इस्लाम महफूज है, और खुदा न खास्ता अगर मदारिस नहीं है तो इस्लाम का वजूद ख़तरे में होता है। वहाँ मुसलमान मादी एतबार से बड़ी तरक्की याफ्ता होंगे, लेकिन अगर मदरसा नहीं है आगे चलकर क्या कहा जाएगा, जनाब इस इलाके में मुसलमान बड़े खुशहाल हैं, इनके यहाँ साइंटिस्ट भी हैं, इनके यहाँ डॉक्टर भी हैं, इनके यहाँ लॉयर भी हैं, इनमें हर शोबे के लोग हैं, इनकी सड़कें भी बड़ी उम्दा हैं, इनकी बिल्डिंगें भी सारी हैं, लेकिन उनको कलमा भी याद नहीं, इनके पास नमाजें भी नहीं हैं, इनका यहाँ दीन ही नहीं है, इनका अल्लाह और नबी का ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो उसके बाद होते होते वक्त आता है दीन ख़त्म, वो मुसलमान खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाले फिर कहते हैं हमारे आबा व अजदाद मुसलमान थे, आज हमें, फिर एक वक्त आता है नाम भी ख़त्म हो जाता है, फिर ख़त्मे भी ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया का मशहूर तरीन शहर जहाँ एक ज़माने में एक भी काफिर नहीं था, बुखारा, आज वहाँ एक भी मुसलमान नहीं। मदारिस इस्लामी इस गरज के लिए कायम होते हैं। फिर मदारिस वाले जो मेहनत करते हैं, इस मेहनत करने के नतीजे में जो प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं, जिन बच्चों पर वो मेहनतें करते हैं, मुझे याद है इसी स्टेज पर, इसी जगह नाबीना बच्चों की दस्तरबंदी हुई थी। मैं खुद हैरत में था, मैंने कहा या अल्लाह, अल्लाह रहम फरमा। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक भाई का बयान सुना, क्या लगा, मैं एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए गया, एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए गया जो इंसान नाबीना भी है, गूंगा भी है और बहरा भी है, न सुनता है, न देखता है, न बोलता है। तो मैंने उसके घर वालों से कहा भाई इससे अगर बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। घर वालों ने कहा हम कुछ इस तरह से बात समझाते हैं। उन्होंने कोई कोड वर्डिंग रखी थी या कोड इशारे रखे थे। इस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें अल्लाह के बारे में कोई गिला है, तुम कहते हो, क्या तुम ये कहते हो कि अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी, मुझे कान नहीं दिए, मुझे ज़ुबान नहीं दी, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं देख नहीं सकता। तो उसने इशारों से जवाब दिया कि मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं है, अल्लाह ने जैसा चाहा मुझे बनाया। अलबत्ता मैं एक उम्मीद पर जी रहा हूँ, जब मैं मरूंगा और मेरी आंखों में लाइट आएगी तो मैं सबसे पहले अल्लाह को देखूंगा, और उसके बाद मेरी ज़ुबान पर जब कलाम आएगा तो मैं सबसे पहले अल्लाह को सलाम करूंगा, और मेरे कानों में जब सुनने की ताकत आएगी तो मैं अल्लाह से कहूँगा या अल्लाह, दुनिया में तो मैंने आवाज़ें नहीं सुनी, आज मैं आपसे सुनूंगा, अपना कलाम मुझे सुनाइए। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इतने प्यारे होते हैं। मदारिस का मकसद न सियासी मामलात में दखल अंदाजी है, न इंतज़ामी मामलात में दखल अंदाजी है, न किसी इस तरह के, ये तो दूसरों लोगों का मैदान है। मदारिस का मकसद है हर मुसलमान दीनदार बने, हर मुसलमान अपने बच्चे को दीन को दे, हर मुसलमान दीनी इस काम के लिए अपना माली ताउन भी दे और अपने बच्चे भी दें। बाद में वो बच्चा जो है वो मकतब पढ़ करके निकल जाए, इस्लाम की बेसिक तालीम पढ़ करके निकल जाए, या मज़ीद तालीम पढ़े तो आलिम बनेगा। ये जितने आपके सामने उलमा की शक्लों में है, इसी तरह कल किसी मदरसे में तालिब इल्म थे,
یہ اسی طرح سے کل کسی مدرسے میں زکوٰۃ و صدقات کھا کر کے پڑھنے والے بچے تھے، اسی طرح سے ان کے استادوں ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، جو لوگوں سے چندے جمع کر کے ان کو تیار کیا ہوگا، اور اس طرح سے یہ قیمتی سرمایہ بن کر کے اب نکاح بھی یہی پڑھاتے ہیں، جنازے بھی یہی پڑھاتے ہیں، مسجد بھی یہی آباد کرتے ہیں، جمعے بھی پڑھاتے ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں دینی جلسوں میں بھی، اور امت ان سے نفع اٹھاتی ہے، ان کے علم سے، ان کے تقوی سے اور ان کے کمالات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ پہلے کچھ نہیں تھا، اب ہیرے بن گئے۔ حضرات، دینی جلسے میں آپ تشریف فرما ہیں، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی قیمتی بیانات ہوں گے، بس میں آخری بات کے بعد کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کرے یہ بات میرے لیے بھی ایک پیغام بن جائے اور آپ بھائیوں کے لیے بھی پیغام بن جائے۔ حضرات، یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی زندگی کو مرنے سے بچائے، انسان کے بس میں یہ بھی نہیں کہ موت کے وقت سے پہلے اپنے آپ کو مارے۔ انسان خودکشی کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں آیا ہوگا تو خودکشی کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی، کیونکہ ٹائم ابھی نہیں آیا۔ یہ اتنا ٹائٹ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں جانے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے طاقت تو ہے کہ موت کو آگے پیچھے کروں گا، لیکن کروں گا کبھی نہیں۔ طاقت ہے لیکن کبھی نہیں کروں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو مرنا طے ہے اور ٹائمنگ کے ساتھ طے ہے، اس میں نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ بھی طے ہے، اور قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہونا یہ بھی طے ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہاں آخرت میں پہنچنا یہ بھی طے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ وہاں نہ کھانا ہوگا، نہ پینا ہوگا، نہ کپڑے ہوں گے، نہ بسترا ہوگا، نہ جوتے ہوں گے، نہ سستانے کی جگہ ہوگی، نہ سایہ دار کوئی جگہ ہوگی۔ تھک جائیں گے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، بھوک لگے گی تو کھانے کی کوئی چیز نہیں، پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ اور موت مانگے گے تو موت نہیں آئے گی، مارنے کی کوشش کریں گے تو مار بھی نہیں سکیں گے، اور رہنا اسی میدان میں ہے 50,000 سال، اسی میدان میں رہنا۔ فی یوم مقدار 50,000 سنہ، اس میدان میں جو کچھ ہوگا اس میں سے ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوگا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہونا۔ کیوں کھڑا ہونا ہے؟ اس لیے کہ جب تمام انسان پیاس سے بلک رہے ہوں گے، پانی کا قطرہ کہیں نہیں ملے گا، اور گرمی اتنی ٹمپریچر مان کر کے چلے 50-60 ڈگری کا، یہ آج سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو 50-60 ڈگری کا ٹمپریچر کی گرمی، پسینے سے شرابور، پانی کا قطرہ کہیں نہیں، جسم جل رہا ہوگا، چلتے چلتے تھک چکے ہوں گے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں گے، جوتا کہیں میسر نہیں ہوگا، اس وقت پانی ڈھونڈیں گے لیکن پانی کہیں نہیں ہوگا۔ پانی صرف ایک ذات اقدس کے پاس، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ، شافی محشر اور ساقی کوثر، اسی کو کہتے ہیں۔ کوثر جس کا تذکرہ حدیثوں میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور حدیثوں کیا قرآن کریم میں انا اعطیناک الکوثر، اور اس کی تفصیل حدیث میں ہے، بلکہ امام بخاری نے دوبارہ باب قائم کیا ہے کوثر کے بیان میں۔ تو کوثر کا جام، کوثر کا پانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوگا، جو برف سے ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، جو ایک مرتبہ ایک پیالہ پیے گا پھر جنت میں جانے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ وہ پانی پینے کے لیے ہم پہنچیں گے، ٹھیک۔ اب وہاں کیا ہوگا، بس اسی کو سمجھنا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا، اس سے پہلے بھی اشارت میں کہہ چکے تھے، حج میں آپ نے اور وضاحت کر کے کہا کہ اب مجھے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ چنانچہ حج کے میدان میں، اور وہ بھی مینا میں، مینا کے میدان میں، وہی مینا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا اللہ کے حکم پر، وہی مینا جس مینا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے، اور 23 اونٹ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ذبح کیا۔ وہی مینا جس مینا میں اللہ کے نبی ہم کھڑے ہیں، اس کھڑے مینا میں ہو کر آپ نے فرمایا، ایھا الناس، لوگو، انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور حوض کوثر پر تمہارا کھڑا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا، وانی مکاثر بکم الامم، اور میں تمام لوگوں میں جب تم آؤ گے تو باقی قوموں پر میں فخر کروں گا، میری امت کتنی اچھی۔ یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ باقی انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کی برائیاں، خرابیاں، گندگیاں، نافرمانیاں بیان کر کر کے دیکھ کے بہت پریشان ہوں گے، ہماری امت کتنی خرابیوں والی۔ اللہ کے نبی فرمایا، مگر میں فخر کروں گا کیونکہ میری امت کے اندر وہ خرابیاں نہیں ہوں گی۔ وَإِنِّي مُقَاتِلٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، باقی قوموں پر میں فخر کروں گا، دیکھو میری امت کیسی ہے۔ اور امت میں تمام طبقے ہیں، اس میں علماء بھی ہیں،
اس میں حکمران بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں مالدار بھی ہیں، اس میں غربا بھی ہیں، ہر طبقہ اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی وہ فخر کریں گے بالفاظ دیگر، فخر کریں گے دیکھو میری امت کے علماء کیسے اچھے ہیں، تمہارے عالم ایسے نہیں ہیں، میری امت کے حکمران کتنے اچھے ہیں، تمہارے حکمران اتنے اچھے نہیں، میری امت کے جوان کتنے پاک دامن ہیں، تمہاری جوان ہیں، میری امت کی بیٹیاں کتنی پاک دامن و باحیا اور اطاعت شعار تھے، تمہاری عورتیں ایسی نہیں ہیں، میں فخر کروں گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے فرمایا فلا تسودوا وجہی، خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے، اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے ات حالتس من جزو نے میں برونٹ کن کہ تہن ذریعے یہ میں، اب آگے اللہ کے نبی نے جو لفظ استعمال فرمایا تھا اس لفظ کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، ہم جیسے انسان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے نبی نے لفظ استعمال فرمایا وہ ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، میں تو ترجمہ کبھی کرتا ہی نہیں ہوں، اور اگر بھی کبھی ترجمہ کرتا ہوں میں نیت کرتا ہوں یا اللہ میں ترجمہ نہیں کروں گا۔ البتہ آپ کے نبی کے خاندان کے سید عالم، اس سید عالم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، اس نے ترجمہ کیا، میں اس ترجمے کو نقل کروں گا، کیونکہ وہ آپ کے نبی کے خاندان کا، اسی خاندان کا عالم بھی ہے، سید بھی ہے، مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، میں اس کا ترجمہ نقل کروں گا۔ میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ لفظ جو اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا میں ترجمے کو نقل کروں گا، خود ترجمہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ فلا تسودوا وجہی، ہم اس کو کشمیری زبان میں یوں کہیں گے بہت چھپانے نیچے سنا گبرا میں بڑی عزت زندگی گزارمس، یہ پورا علاقہ میں عزت کران، بہت واریاہ اصل حالتس من روزمت، کھانا ہیکہ مے کن اونگش تلت، گرس مز، خاندانس مز، محلس مز، دفترس مز، ڈپارٹمنٹس مز، ساری چھ میں عزت کران، میں عزت عزت چاروں طرف عزت، میں تھدن عہدن پہ چھس بہ روزمت، ہر جائے چھ میں عزت روزمت، میں اگر مہربانی تو مہربانی کان تس غلطی کرزی نا کہ میں یہ بتس ہائے پتہ، مہربانی تو مہربانی کان تس غلطی کرزی نا میانس عزتس گژھِ رب۔ یہ جو یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ زیادہ صحیح کشمیری میں بیان کر سکتے ہیں، میں صحیح کشمیری نہیں جانتا، صرف سمجھانے کے لیے اور اس جذبے کے ساتھ کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں میری امتیو تم اس حال میں میرے ساتھ مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا شرمندہ ہو جاؤں، تمہارا وجہ سے میرا سر نیچے ہو جائے، تمہاری وجہ سے مجھے یہ پریشانی آ جائے، تمہاری وجہ سے مجھے گلا آنے لگے۔ اللہ فرمائیں گے یہ آپ کی امت کے لوگ آئے ہیں، دیکھ لیجیے کیسی آپ کی امت ہے۔ میرے بھائیو ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے سوچے کہ میں اس حال میں ہوں کہ میں جب وہاں حاجت میں پہنچوں گا کہیں میرا نبی مجھ سے چہرہ تو نہیں پھیریں گے، تو آیا میرے سامنے کیا شکل لے کر آیا، کیا دین لے کر کے آیا، کتنی باتیں تم نے میری مانی تھی، تو اوروں کی باتیں مانتے تھے، میری بات ماننے کو تم تیار نہیں تھے، تم کو اوروں کا لائف سٹائل پسند ہے، میرا لائف سٹائل تجھے پسند نہیں تھا۔ یہ سوال مردوں سے بھی ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے میں جب پہنچوں گا تو میرا نبی جب مجھے دیکھے گا تو مجھے دیکھ کر کے خوش ہوگا، یا مجھے دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، یا میرے نبی جلال میں آ جائیں گے، یا میرے لیے غصے ہو گئے کہ کہیں گے دفع ہو جا، تو میرے سامنے کیسے آ گیا؟ کیا اللہ کے نبی اعظم یہ کہہ سکتے ہیں دفع ہو جا؟ جواب ہے ہاں، جب دل دکھتا ہے اس کے بعد یہ جملہ نکل آتا ہے، چنانچہ حدیثوں میں ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی اپنے بہت ساری امتیوں کو لے کر کہیں گے سحقاً لمن غیر دینی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، تم میرے سامنے آنے کے قابل نہیں ہو، تم نے میرے دین پر زندگی گزاری کیا، تم نے میرے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھے، انشاءاللہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کا انجام یہ ہوگا اللہ کے نبی وہ ہم سے گلا فرمائیں گے تم ہو ہی نہیں اس قابل کہ میرے ساتھ چلو۔ نمازوں کی پابندی کا عہد کر کے جائیں، مالداروں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا عہد کر کے جائیں، رمضان شریف آئے گا رمضان کے روزے خوشی سے رکھنے کا عہد کر کے جائیں، جن کو اللہ نے مالی گنجائش عطا کی ہے وہ حج کرنے کا ارادہ کر کے جائیں۔ یہاں کے ہزاروں مسلمان ہیں جن پر حج فرض ہے اور یہ فرض ادا کیے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن پر حج فرض ہے، ان کے پاس دولتیں ہیں، مہر ہے، زیورات ہیں۔ یہاں کا مسلمان اپنے مکانوں پر 1-1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے اور حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ریٹائر ہونے والے افسر 20-20, 30-30 لاکھ، 40-40, 50-50 لاکھ کی گریجویٹیاں اور پینشنیں اور جی پی فنڈ لیتے ہیں اور اس بعد عیاشوں میں اڑائیں گے، لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو نماز کی ادائیگی کا عہد کر کے اٹھیں،
زکوٰۃ کی ادائیگی کا عہد کر کے اٹھیں، رمضان رکھنے کا عہد کر کے اٹھیں، حج کی ادائیگی کا ارادہ کر کے اٹھیں۔ یہ تو صرف ابھی 4 عبادات ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عہد کر کے اٹھیں، اور اگر والدین گزر چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا عہد کر کے اٹھیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا عہد کر کے جائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کا عہد کر کے جائیں، اور جوان اپنی جوانی کو بربادیوں سے بچانے کا عہد کر کے جائیں۔ خصوصاً آج کے والدین اور آج کے جوانوں، تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ تم چاہو تو اس کو برباد کر دو، تباہ کر دو، ایمان سے محروم کر دو، کفر کا شکار بنا دو، بدکاریوں کا شکار بنا دو، ڈرگز کا شکار بنا دو، اور طرح طرح کی خرابیوں۔ اور اگر تم چاہو تو اپنی جوانی کو بچا سکتے ہو، مگر اپنی جوانی کو بچانے کے لیے بہت جنگ کرنی ہوگی، اور وہ کولڈ وار ہے، وہ خاموش جنگ ہے جو ہر لمحے تمہیں اپنے آپ سے کرنی پڑے گی، تب یہ جوانی بچ سکے گی۔ عہد کر کے جاؤ، ہم اپنی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بہت مشکل مرحلہ ہے یہاں کے جوانوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے، کہ تمہارے بچے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں، ان تمام گندگیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، جو اس وقت ہر جگہ ہے، تمہارے سکولوں میں، تمہارے دفتروں میں، تمہارے بازاروں میں، تمہارے فنکشنوں میں، تمہاری جیبوں میں، تمہارے بیڈ روموں میں، ہر جگہ وہ خرابی ساتھ ہے۔ عہد کر کے اٹھیں، ہمارے ملازمین عہد کر کے اٹھیں، اپنی کرسیوں کو وہ کرپشن کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارے دکاندار عہد کر کے اٹھیں، اپنے بزنس مال سے وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک مسلمان مرا ہوا جانور کا گوشت مسلمان کو بیچے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک مسلمان کتے کا گوشت کاٹ کر کے لوگوں کو کھلائے؟ جب امت اس سطح پر گر جائے گی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی یا لعنتیں اتریں گی؟ شکر پڑے ابھی ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ صورتحال یہ ہے، یہاں کے نوجوان لڑکوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، یہاں کے دفتروں میں جو ظلم ہوتا ہے، یہاں کے بازاروں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، یہاں کے علماء میں جو خرابیاں ہیں، یہاں کے دولت مندوں میں جو عیاشیاں ہیں، یہاں کے فنکشنوں میں جو گناہ اور اللہ کے ناراض کرنے کی جرائم ہوتے ہیں، یہاں کے باغوں میں جو ملاوٹیں ہوتی ہیں، یہاں کے دوا فروش جس طرح سے نقلی دوائیاں بیچتے ہیں، یہاں کے بے شمار ڈاکٹروں کا رویہ جیسے پیشنٹوں کے ساتھ غلط ہے، یہاں کے کورٹوں میں وکیلوں اور دوسروں کے ذریعے سے جو ظلم ہوتا ہے، یہاں کے گھروں میں بھائیوں اور بھائیوں کے ذریعے سے پراپرٹی پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں، یہاں اللہ فرما رہے ہیں یتیم کا مال مت کھاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے یتیموں کا مال لوٹ لیتے ہیں چچا اور ماموں بن کر کے۔ یہ زندگی لے کر ہم اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا ہمیں پھول پہنائے جائیں گے یا اللہ کے نبی؟ اور جب اللہ کے نبی جلال میں آئیں گے تو یاد رکھیں، اچھی طرح سے یاد رکھیں، اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنی نبی کی تکلیف اللہ برداشت نہیں کرتے۔ بلکہ بعض دفعہ اگر بندہ اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ اس کو بھی اوائڈ کر دیتے ہیں۔ میرا بندہ ہے، میرے ساتھ اللہ اپنے بندوں کی وہ نافرمانیاں جو اللہ کی ذات عالی اور شان عالی کے خلاف ہو، گستاخیاں، اللہ تعالیٰ کو دھیان ہی نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے متعلق اللہ جل شانہ کا، چنانچہ میں واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا، دکھتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے ہیں اپنے نبی کی ذرا سے بھی تکلیف کسی کے ذریعے سے بھی آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ نکاح حضور نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا آپ کو یہ نکاح کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے، نکاح میں ضرورت تھی، ارادہ بھی نہیں تھا، حالات بھی نہیں تھے، حالات سازگار نہیں تھے، ارادہ بھی نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا زوجت، ہم نے نکاح کر دیا۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ یہ نکاح ہوا، وہ فخر کے ساتھ ازواج مطہرات کو کہتی تھی تمہارا نکاح زمین پر ہوا، میرا نکاح تو اللہ نے آسمانوں میں کیا، اور زمین پر کوئی نکاح نہیں ہوا۔ اب جب یہ نکاح ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس موقع پر یہ نکاح بالکل یونیک نکاح ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا، وہیں سے نکاح پڑھا گیا زمین پر، تو لہذا مالی گنجائش بھی اچھی ہے تو دعوت کروں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا اہتمام فرمایا، جو اس سے پہلے اتنا نہیں تھا، اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا۔ اس موقع پر دعوت کا اہتمام آپ نے فرمایا، اور بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں اس دن دعوت میں ہم نے روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا، فَأَكَلْنَا لَحْمًا وَخُبْزًا۔ خیر یہ دعوت ہوئی، صحابہ کرام حاضر ہوئے، آتے رہے، کھاتے رہے، رخصت ہوتے گئے، ایک ایک گروپ اندر آتا تھا، کھا کر کے فارغ ہو کر رخصت ہوتا تھا۔ اخیر میں 2 یا 3 صحابی اندر داخل ہوئے، انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد فارغ ہو گئے تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ یہ اٹھ جاتے تو میں اپنا کام کرتا، یا تو آرام کرنا ہوگا، تھکے ہوئے ہوں گے، یا کوئی اور کام رہا ہوگا۔ اب حضور سوچتے ہیں یہ اٹھ جاتے تو میں آرام کرتا،
یہ اڑ جاتے تو اپنا کام کرتا. حضور سوچتے رہے مگر فرمایا نہیں. ونی تھکک نہ کہہ نہیں پائے اٹھو جی نکلو. اے تو یہ فارغ ہوئے نیرو خدا سوال کرو سے قبر کری. آپ علیہ السلام نہیں کہہ پائے. کیوں؟ میرے گھر میں مہمان ہے, میں نہیں یہیں سے کہوں گا ہے قبر کر تو کری. آپ علیہ السلام نے سوچا کہ جب یہ نہیں اٹھ رہے ہیں تو چلو میں ہی اٹھ جاتا ہوں. چنانچہ حضور اٹھ کے نکل گئے باہر. یہ حضرات وہیں بیٹھے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے پاس پہنچے, حضرت حفصہ کے پاس پہنچے, ان سے کچھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے پوچھا بھی وہاں سے, حضرت سارا ٹھیک ہو گیا؟ ہاں سارا ٹھیک ہو گیا. سب لوگوں نے کھانا کھایا, فراغت ہو گئی. پھر واپس آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ 3 صحابی ابھی ہیں یا نکل گئے. وہ تینوں ابھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے ذہن میں نہیں آیا یہ کہ اللہ کے نبی چاہتے یہ ہیں کہ ہم کمرہ خالی کر دیں, ہم اٹھ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بھی نہیں, نہ فرمایا نہ ان کے ذہن میں آیا. حضور نے ویسے ہم نے نظر ڈالی, نظر ڈالنے پر پھر واپس نکل گئے. پھر تشریف لے گئے ایک جگہ, دوسری جگہ, تیسری جگہ. کافی دیر کے بعد جب آئے, اب شاید چلے گئے ہوں گے, کمرہ میرا خالی ہو گیا ہوگا, حجرہ مبارک. آ کے دیکھا تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے. اتفاق کی بات ان کے ذہن میں نہیں آیا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا بھی نہیں. اگر اللہ کے نبی سے فرماتے ہوئے تو اسے دے دوں تو کوئی مشکل نہیں تھا, لیکن آپ نے نہیں فرمایا اپنی زبان مبارک سے. ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اڑ جانا چاہیے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دوسری یا تیسری مرتبہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا, اب ان کو خیال آیا ایسے باتوں تو نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہوگا اس گھر کے اندر, اس حجرہ مبارک کے اندر آئندہ کہاں ہم اندر آ سکیں گے. وہ تو آج قسمت سے موقع مل گیا تو اندر آ گئے, اس لیے بیٹھنے کا موقع, جتنی دیر بیٹھ سکے بیٹھو. آئندہ نہیں آ سکتے کیونکہ آگے آئندہ تو ازواج مطہرات یہاں ہوں گی, اور ازواج مطہرات کے موجود ہم اندر نہیں آ سکتے. اس لیے انہوں نے سوچا جتنی دیر بیٹھ سکیں غنیمت ہے. حضور بھی چلے گئے, موقع کی ضرورت بھی تھی. یہ ان کے ذہنوں میں آیا ہوگا اور صحیح انٹینشن ہے. اب دیکھیے ان صحابہ کرام, یہ 2 تھے یا 3, ان کا تصور, ان کی نیت, ان کا انٹینشن یہ نہیں کہ نبی کو تکلیف پہنچے. ہرگز نہیں, وہ صحابی تھے, ممکن بھی نہیں ہے. اب جب جناب رسول اکرم صاحب تیسری مرتبہ آئے, یہ صحابی اٹھ گئے اور اٹھ کر نکل گئے. جب وہ نکل گئے, اللہ تعالیٰ شام نے آیتیں بھیج دی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی, نبی کے گھر میں مت آنا, الا ان یؤذن لکم, مگر جب یہ تمہیں اجازت دے تب اندر آنا. پھر جب اندر آؤ اور کھانے کے لیے بیٹھو تو انتظار مت کرو, اور جب فارغ ہو جاؤ ولا مستأنسین للحدیث, بیٹھ کر کے وہاں باتیں مت کرو, بیٹھ کر کے وہاں دربار مت چلاؤ. اس کے بعد آگے فرمایا ان ذلکم کان یؤذی النبی, اس سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی, اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی. تم بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے اور میرے نبی کو اس سے تکلیف پہنچی. پھر فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہاری ہرگز زیبا نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائے. میرے بھائی ان کا تو انٹینشن تھا ہی نہیں اذیت پہنچانے کا. وہ تو ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہے ہیں, وہ تو سوچا برکت چیز کا بیٹھے رہے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے اذیت کے کھانے میں لا دیا اور آیت بھیج دی, اور قیامت تک آیت پڑھی جاتی رہے گی. تم زیادہ دیر تک بیٹھے رہے, میرے نبی کو تکلیف ہو گئی. اور اللہ نے آگے فرمایا جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا, جو میرے نبی کو اذیت پہنچائے گا اس کو دنیا اور آخرت میں لعنت. میرے بھائی وہ جوان جو بدکاریوں میں ڈوبا ہوا, جو ڈرگس کر رہا ہے, جو عیاشی میں ہے, جو فضول خرچی کر رہا ہے, جو میوزک و ڈانس دیکھ رہا ہے, وہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں جو بے پردگی کر رہی ہیں, جو فیشن کر کر کے کہیں یہیں سے پیچھا کرتی ہیں, وہ ہماری ماں اور بہنیں جو راتوں کو جاگتی رہیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے, وہ ہمارے نوجوان جو ساری رات فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں گے مگر نماز نہیں پڑھیں گے, وہ ہمارا دکاندار جو ملاوٹ کر کے ہمارے بھائیوں کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے اللہ کے نبی کے نافرمانی کے ساتھ, اس سے نبی کو اذیت نہیں ہو رہی ہوگی. جب یہاں سے وہ رپورٹ پہنچتی ہوگی امت کا حال, تو کیا ان کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ اور جب اللہ کے نبی کا دل دکھے گا تو اللہ برداشت کر لیں گے. جب ان صحابی کی تکلیف برداشت اللہ نے نہیں کی تو اس میں بھی خطرہ ہے. ارادہ کرو ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس زندگی کے رپورٹ اللہ کے نبی کے سامنے پہنچ جائے, ان کا دل دکھ جائے. مجھے جب میرے بھائی نے جب مجھ سے کہا کہ جی مجھے حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی, اور کیا اس کی زیارت ہوتی رہتی ہے کیونکہ اللہ کے بندے عجیب دنیا میں ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے بچے کے بارے میں سنا, پھر وہ مجھے ملا کیونکہ وہ نابینا ہے. اس نابینا مجھ سے کہا کہ میں نے 1 کروڑ درود شریف پڑھ لیا, کیونکہ میں کسی اور کا کام تو ہوں نہیں, میں ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہوں, 1 کروڑ درود شریف میں نے پڑھ لیا. اسی طرح سے دوسرے نوجوان نے مجھ سے کہا, کہنے لگا مجھے خواب میں زیارت ہوتی رہتی ہے. تو ایک دن مجھے زیارت میں دیکھا اللہ کے نبی اعظم بے انتہا غمزدہ ہیں. میں نے پوچھا حضرت کیوں غمزدہ ہیں؟ حضور نے اپنے سینے مبارک کی طرف ہاتھ لگایا. پھر میں نے دیکھا کہ حضور کے سینے مبارک کوئی داغ ہے. میں نے پوچھا حضرت یہ کیسا داغ ہے؟
فرمایا کشمیری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے سینے کو زخمی کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم مومنانہ زندگی بنائیں گے، باکردار زندگی بنائیں گے، اخلاق والی زندگی بنائیں گے، نبی کی اتباع والی زندگی بنائیں گے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔